جی السلام علیکم، میں ہوں اے کے محسن، آپ دیکھ رہے ہیں راہ ٹی وی۔ ابھی ہمارے ساتھ مرتضیٰ وہاب صاحب موجود ہیں، بیرسٹر ہیں، اور ابھی انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، ان میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کیا ہوئے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے، ان سے باری باری جانتے ہیں اہم فیصلوں کے بارے میں۔ اہم فیصلے کیا ہوئے ہیں؟ جی بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز جو کہ صوبہ سندھ سے پرٹین کرتے ہیں اس کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کیے ہیں۔ کچھ قانون سازی کے فیصلے کیے گئے جس میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر ترمیم تھی۔ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروویژن ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ 2/3 اکثریت سے کسی شخص کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو آج اس بات کی منظوری دی گئی۔ چونکہ اپوائنٹ کرتے وقت، الیکٹ کرتے وقت سمپل سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے، تو ہٹاتے وقت بھی وہی سادہ اکثریت کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ یہ کن کے لیے ہے؟ یہ جی میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین جو ڈفرینٹ پوزیشن پر ہماری لوکل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مقامتی حکومتوں میں، ان کے لیے۔ اس کے بعد فیصلہ اس بات کا کیا گیا کہ ہمارے یہاں جو ایکسیڈنٹس کے اندر لوگ ہسپتال لائے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو وہ طبی امداد فوری نہیں دی جاتی اور اس کی وجہ سے کبھی کبھار وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک نئی قانون سازی تجویز دی گئی جس کے اندر تمام اسپتال چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ اسپتال ہو، اس کے لیے لازمی ہوگا کہ جو شخص بھی لایا جائے گا اس کے پاس ہنگامی بنیادوں پر اس کو فوری طور پر طبی امداد دی جا سکے، تاکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کی جان کو بچایا جا سکے۔ جو باقی پروسیجرل فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن بنیادی جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ انسانی جان کو بچانا ہے، تو اس کی بھی آج منظوری دی گئی۔ آپ دیکھیں گے یہ دونوں قوانین آئندہ آنے والے اجلاس میں سندھ اسمبلی میں ہم پیش کریں گے، اور پر امید ہے کہ سندھ اسمبلی کے اندر ہم ان قوانین کو پاس کرا لیں گے۔ اس کے بعد تھر کی عوام کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو پروفٹ تھر کول پروجیکٹ سے سندھ حکومت کو آئے گا، اس پروفٹ کو، اس انکم کو ہم انشاءاللہ تھر کے ضلع میں لگائیں گے، تاکہ تھر کی عوام کی بہتر طریقے سے خدمت کی جا سکے اور ان کو اور ریلیف مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کوٹ میں کوئی 757 ایسی فیملیز ہیں جو کہ اس پروجیکٹ سے متاثر ہو رہی تھیں، تو ان کے لیے بھی 900 ملین کی ایک ایڈ کی منظوری دی گئی آج کابینہ کی جانب سے، اور فیصلہ کیا گیا کہ ہر خاندان کو 1-1 لاکھ روپے دیے جائیں گے سندھ حکومت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ چنگچی رکشوں کے جو کرائے ہیں اس ریٹ کا متعین کیا گیا۔ آج کل بہت زیادہ ہاٹ ایشو چل رہا ہے، ECL میں نام آنا نہ آنا اور GIT میں ہونا نہ ہونا، اس پہ آپ کا اپنا ذاتی رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک سیاسی بنیادوں پر یہ کیس بنایا گیا تھا جس کے اندر کوئی اور لاجک نہیں تھی، کوئی ایسے شواہد نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو اس کے اندر امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو بدنیتی تھی GIT کی وہ آج الحمدللہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ایکسپوز ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی نے ایک اچھا ثبوت دیا، اس نے عدالتوں کا احترام کیا، پاکستان کے اداروں کا احترام کیا، اور اس پروسیس کا حصہ بنی، اور اپنے آپ کو وقت گزرنے کے بعد اپنی بے گناہی کو شو کیا۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میئر کراچی اور MQM جو چائنا کٹنگ کے یہاں پہ معاملات تھے ان کو رکوانے کے لیے اب وہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہے اس کو تھوڑا سا روکنے کے لیے کوشش کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈرائیو کو چلتے رہنا چاہیے جو ناجائز قبضے ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، اور سندھ گورنمنٹ کا یہی موقف ہے کہ جہاں جہاں غیر قانونی تجاوزات ہیں ان کے خلاف آپریشن بالکل ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لوگوں کے نقصان کو بھی کمپنسیٹ کر سکیں۔ کہ اگر کوئی شخص اپنا عزت سے روزگار کما رہا ہے کسی جگہ پہ، اور لیٹ سے ماضی کے 25-30 سال میں جن لوگوں نے شہر میں حکومت کی اور ان لوگوں نے ان کو کسی نہ کسی طرح کے دستاویزات دے دیے تھے، میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ان کو متبادل جگہ ملنی چاہیے۔ سندھ کابینہ اصولی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ ان کو متبادل فراہم کیا جائے، اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے، ہم انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہو، اس میں کسی کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا، کسی کو بے گھر نہیں کیا جائے گا، اس بات پہ ان کی گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ کمیٹڈ ہے۔ کیمرہ مین ذیشان صدیقی کے ساتھ AK محسن، راہ TV، کراچی۔